اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس پر تمام ساتھیوں کو، حاضرین کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سیرت کمیٹی تحصیل ہزرو مرکزی، اسی کی ذیلی شاخ سیرت کمیٹی کامرا کئی سالوں سے الحمدللہ یہاں قرآن و سنت کا پرچار کرتے ہیں اور دور دراز سے اپنے مہمان یہاں بلا کر ان کو اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، ختم نبوت، عظمت رسول، عظمت صحابہ، عظمت اولیاء، یہ سارے عنوانات جو ہیں الحمدللہ یہاں پر عوام الناس کو سنائے جاتے ہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل مسلمانوں میں آ جائے۔ یہاں یہ انعقاد اس لیے کیا گیا ہے، کچھ لوگ بڑے عجیب عجیب باتیں اور اپنے عمل بدعت کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ بھی تو ہو رہا ہے نا۔ بات یاد رکھیں، جلسہ ہو سیرت کا، جلسہ ہو توحید کا، جلسہ ہو عظمت صحابہ کا، کسی کی عظمت بیان کرنی ہے، لیکن یہ بات اہل علم جانتے ہیں، اگر نبی کا میلاد بیان کرنا ہے اس کو ہم ثواب سمجھتے ہیں، لیکن نبی کے میلاد کو بیان کرنے کے لیے یا نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے اگر کسی حدیث موضوع کا سہارا لیا جائے تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کا ہم اس کو مستحق سمجھتے ہیں۔ نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن، احادیث صحیحہ موجود ہیں، محدثین اکرام نے نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں یہ صاف فیصلہ دیا ہے کہ بھائی کسی کی تعریف کو، خاص کر حضور کی تعریف کو، کسی اور کی تعریف کو، اس کے لیے کوئی حدیث بنا کر بیان کی جائے اور نسبت کی جائے کہ نبی نے یہ بات فرمائی ہے، یہ جو ہوگا یہ بیان ثواب کا نہیں ہوگا، یہ نبی پر الزام ہوگا، یہ نبی کی شان نہیں ہوگی۔ امن و زراعت کو جو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ شان نبی کو بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں، شان نبی کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ جو شان محمد مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے، ابھی آپ نے اشعار میں، آپ نے بیانات میں، آپ نے نعت خوانوں کی زبان سے الحمدللہ حضور کی عظمت، صحابہ کی عظمت، انبیاء کی عظمت سنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو مقصد ہے رسول اللہ کا، سارے انبیاء کا، وہ بھی آپ نے سنا ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر یہ نہیں کہا ہے لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ ہم نے رسول، اللہ کہتے ہیں سارے اس لیے بھیجے ہیں، لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیوں بھیجے ہیں؟ ہر امت میں رسول بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس لیے کہ رسول اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ دنیا کو یہ بتا دیں عبادت صرف کس کی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیطان سے بچو۔ شیطان کون ہے؟ طاغوت کون ہے؟ جو بھی عبادت خداوندی سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت پر لگاتا ہے، اس سے بڑا شیطان اور کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء سب کے آنے کا مقصود کیا ہے؟ طاغوت سے ہٹانا، رب کی عبادت پر جی تو جو دعوت دے غیر کی عبادت کی، جو دعوت دے قرآن کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں غیر کی اطاعت کی،
کیا وہ طاغوت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ انبیاء کے آنے کا مقصد قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ سب کو اللہ کی عبادت پر لے آؤ اور طاغوت سے لوگوں کو ہٹاؤ۔ اس کے باوجود فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، فرمایا اس کے باوجود کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ بات سمجھ دے دی اور حق کو انہوں نے مان لیا، اور کچھ ایسے رہے ہیں کہ ان پر گمراہی ضد کی بنا پر ثابت رہی، انہوں نے گمراہی کو چھوڑا۔ یہ دو طبقے ہر دور میں نبیوں کے ساتھ رہے ہیں، ہر دور میں انبیاء کا معاملہ یہ رہا ہے۔ بھائیو، ہماری دعوت وہی دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت ہے۔ ہمارا یہ مقصد میلاد یہی بتانے کے لیے ہے کہ نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا، رب ذوالجلال نے ان کو کس لیے بھیجا تھا، اور اس مقصد کو جنہوں نے پورا کیا ہے اور مانا ہے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان کی عظمتیں قرآن نے بیان کی ہیں، آج خطیب بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ عظمتیں ان کو کس بنا پر ملی ہیں؟ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، عظمتیں انہوں کو اس لیے ملی ہیں کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو مانا ہے۔ جب وہ مقصد عظیم تھا، ماننے کی وجہ سے خود بھی عظیم بن گئے۔ اگر مسئلہ توحید نہیں ہے، رب کی وحدانیت پر یقین نہیں ہے، 100 جشن منا لو، کیا نبی کا یہ پیغام نہیں ہے؟ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے؟ کیا نبی کا یہ ارشاد نہیں ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ حدیث ہے جی، بخاری کی روایت ہے، تمام سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ میں سادہ سا ترجمہ کرتا ہوں، لعن اللہ الیہود والنصارى، میرا وہ شفیق نبی یہ کہتا ہے، اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ جی، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں لعنت ہو؟ آگے غور کریں، نبی کیوں لعنت کر رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہودی اس وقت سے لانتی ہیں کہ وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، عیسائی اس لیے لانتی ہیں کہ وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے۔ اگر نبی کی قبر کو سجدہ کرنا لعنت کا سبب ہے تو کسی بزرگ کی قبر کو سجدہ کرنا لعنت کا سبب نہیں ہے؟ نہیں بول دیں جی، کیا یہ نبی کی سیرت ہے کہ نہیں؟ اس کو کون بیان کرے گا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک شیخ القرآن ہی تو آئے گا نا۔ اور میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر دشانی صاحب کا بیان کبھی کبھی سوچتے رہتے ہیں، وہ جو لوگ شیخ القرآن کو کچھ نہ کچھ کہا کرتے تھے، الحمدللہ ان کی حقانیت کا آج انہوں نے بھی اقرار کر لیا ہے۔ آج انہوں نے بھی اقرار کر لیا ہے۔ ہم شروع سے کہتے تھے جو شیخ کہتا ہے سچ کہتا ہے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، حقیقی معنوں میں دیوبندی ہے۔ اسے کہتے تھے نہیں دیوبندی نہیں ہے، اور کچھ نہیں لبیا پیا، دیوبندی نہیں ہے، سنی نہیں ہے۔ ہوں آپ آگنے لگ پہ نہیں، وہ کہتے دیوبندی ہے، عبدالسلام بھی دیوبندی ہے۔ آؤ دیوبند والا کردار ادا کرو، یہ ایک دیوبند کا کردار ہے، قبروں کی محتاجی مت اختیار کرو، یہ نبی کا فرمان ہے۔ میلاد مقصود میلاد نبی ہوا، نبی آئے تو نبی نے بیان کیا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ یہ نبی نے نہیں فرمایا؟ اسی ماہ مبارک میں نبی کی ولادت ہوئی، ولادت بیان کی جاتی ہے، یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔
جو حدیث سے ثابت ہے صحیح اس کو ہی بیان کرو، مت موضوع روایات اور ضعیف روایتوں کا سہارا لو، گنہگار ہوگے۔ شان رسول کے لیے قرآن اور صحیح روایات موجود ہیں، بزرگوں کے صحیح اقوال ہے تو وہ موجود ہیں، ورنہ نبی کی اس بات کو ذہن میں رکھو جو بخاری میں آتی ہے کہ مجھے اتنا نہ چڑھاؤ جس طرح یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے چڑھا لیا تھا، اس طرح مت کرو۔ اپنی طرف سے بنا بنا کر حدیثوں کو اور نبی کے ذمے لگانا، یہ میلاد اور اس طرح ہوگی تو یہ اسی لیے مقرر کیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور یہ فرض ہے دنیا کو بتانے کے لیے حقیقت کیا ہے۔ نبی آئے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ہونٹ ہل رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، انگلی اٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے آئے، اس حالت میں آئے، یہ اگر مل گیا ہے، دنیا میں رہے پھر بھی تو ہونٹ ہلتے رہے، انگلیاں چلتی رہی، اس کو بھی دنیا کو بتاؤ۔ اس میں یہ بھی آ گیا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء۔ سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کی جاتی ہے۔ سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ مانگنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہودی، اگر عیسائی نبیوں کی قبر سے دعا کرے اور مانگے وہ لعنتی ہے، آج اگر کسی اور کی قبر سے مانگتا ہے تو وہ لعنتی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات اپنی طرف سے کریں تو بات بتاؤ بھائی۔ نبی آئے تو اس طرح آئے، زندگی گزاری تو اس طرح گزاری، یہ ہے سیرت۔ جا رہے تھے تو کس طرح گئے، جا رہے تو کس طرح گئے۔ ولادت کے وقت بیان کرنے والے کو کیا پتا ہے یہ نبی بننے والا ہے، لیکن جس وقت جا رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وفات بھی اسی مہینے میں، ولادت بھی اسی مہینے میں۔ کیا میرا نبی، میری اماں عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہے جاتے وقت محمد الرسول اللہ بھی انگلی اٹھی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اور پھر یہ ہاتھ جو ہے یہ کلمات کہتے کہتے اٹھا کے دیکھو بخاری میں ان للموت سکرات، یہ کہتے کہتے اللہم الرفیق الاعلی مالک الملک، اب اوپر جانا چاہتا ہوں۔ کیا امی عائشہ نہیں فرماتی ہیں جب یہ جملہ کہا تو میں سمجھ گئی جو دنیا میں بتایا تھا کہ ہر نبی سے بوقت موت جو ہے رب ذوالجلال سوال کر لیتے ہیں، جبرائیل کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں بتاؤ ادھر یا ادھر۔ جب نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا اللہم الرفیق الاعلی، میں سمجھ گئی کہ اب حضور ہمارے پاس نہیں۔ یہ نہیں ہے بخاری کے اندر، یہ ہے میلاد، یہ ہے وفات، اس کو بھی دنیا کو بتاؤ۔ آتے وقت یہ کہہ رہے ہیں، جاتے وقت اماں کہتی ہے یہ کہہ رہے ہیں، اور ساری زندگی کے دوران جو جو کہہ رہے ہیں اس کو بیان کرنا ہمارے لیے یہ نبی کی شان ہے۔ ان پیغامات کو ماننا یہ امت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اب یہی نبی کے ساتھ محبت ہے، کہتے ہیں بڑی محبت ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، مہمان اصل آئے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، کسی نے بڑے ذوق والے بندے نے ایک مجموعہ، ایک خلاصے کے طور پر یہ بات کہی ہے، اتاسر رسول وانت تظہر حبہ، کرتا تو نبی کی مخالفت ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعات کو رواج دے رہا ہے۔ اتاسر رسول وانت تظہر حبہ وہذا فی الزمان بدیع وہذا العمر فی الزمان بدیع۔ کیوں؟ آسان سا مطلب ہے، کرتا ہے مرضی اپنی اور کہتا ہے میں نبی کے ساتھ عشق کرتا ہوں۔ فرمایا اگر لو کانا فی الحب صادقا، اگر تیری محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تو نبی کی اطاعت کرتا، کبھی مخالفت نہ کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ اصل نبی کی اطاعت ہے تو اطاعت حضرت منائی نہیں جاتی، جی
سنت منائی نہیں جاتی، سنت اپنائی جاتی ہے، سیرت منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی ہے، نماز منائی نہیں جاتی، جی روزہ بولو جی رکھا جاتا ہے، منایا نہیں جاتا۔ نبی کی اطاعت کر اور اطاعت رسول کو اپنا، اس کے مطابق اس خوشی کو، جس خوشی کو انداز کر منانے کا، کرنے کا انداز غمی میں، خوشی میں نبی کا انداز اختیار کر لے، تو پھر سمجھ جا کہ میری محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ لیکن کرے تو مرضی، ہر بدعت کے لیے جی مباح ہے، جی ایک یہ مباح ہے، ایک فتویٰ ہے اور جی یہ ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں کیا، شکر مان گئے ہو، ایویں تے آتے رہتے ہو کہ اللہ نے بھی میلاد منایا ہے، رسولہ نے منایا ہے، فرشتہ نے منایا ہے، اور ہن ویڈیو چڑھی ہے کہ نہیں کیتا پر مباح ہے۔ یار بڑی اچھی گل ہے، اگر مباح کا حکم بھی تو لوگوں کو بتا دے۔ ادھر تو کہتا ہے کہ جو میلاد مناتا نہیں یہ گستاخ ہے، یہ عشق کی علامت ہے، ادھر کہتا ہے مباح کا حکم بتائے نا تو حکم میں ہی بتا دیتا ہوں، اتنے پر تو آگے ہے کہ یہ مباح ہے۔ مباح کا معنی یہ ہے کرو نہ ثواب نہ گناہ۔ فتوے تو یہ لگاتے ہو کہ یہ اس کے رسول کی نشانی ہے، یہ میلاد نہیں مانتے، یہ فلاں نہیں مانتے، اور کہتا ہے مباح کا کیا معنی ہے جی مباح کا حکم کیا ہے؟ کرو نہ کرو تو ثواب کوئی نہیں، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ اگر یہ اپنے لوگوں کو یہ بتا دیا جائے، جس علامے نے یہ ویڈیو چڑھائی ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر پتہ چل جائے گا کہ پھر تمہیں یہ لوگ اتنے پیسے کہاں دیتے ہیں۔ تم تو ان کو کہتے ہو کہ یہ صرف سٹیج ہی لا چھوڑو تے تسی تے بخشے بخشائے اسے تے جنت بچو۔ تو یہ کہتے ہیں نا بعض اوقات، وہ جب شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو بتائی تھی نا آیت الکرسی کا فائدہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ہے تے بڑا جھوٹ ہے پر آج سچ کہہ گیا ہے۔ کدے جھوٹیاں کو بھی سچ نکل جاتا ہے۔ بھائیو، یہ پیغام حق کے آپ کو سنانے کے لیے اتنا انتظام کی جاتا ہے۔ سیرت کمیٹی کا قیام کا مقصد صرف یہی ہے، اور یہ دنیا کو بتانا ہے کہ علماء دیوبند نے نبی کی سیرت، چاہے وہ سیاست کے انداز میں ہو، اس کے لیے بھی ہم نے جمعیت علماء اسلام کو میدان میں اتار دیا۔ نبی کی سیرت، نبی کا حکم پورا کرنے کے لیے اور ختم نبوت کے لیے ہم نے ختم نبوت کا میدان بھی آپ کو دے دیا۔ الحمدللہ جہاں ضرورت پڑے توحید و سنت کے پرچار کی، وہاں پر ہم نے شہادت توحید کو بھی ساتھ لگا لیا، اور ان جہان کے اس شہزادے جس شہید اعظم کا ایک نعرہ تھا، اس کے لیے بھی ہم نے اس سیرت کمیٹی میں ان حضرات کو موقع دے دیا۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو تقریباً 17-18 سال سے ایک نظم ہے، لوگوں تک یہ حق چاروں صورتوں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساتھیوں کی حفاظت فرمائے اور ان چیزوں کو آگے دنیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔